رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اپنے خاص بندوں کی، اپنے نیکوکار بندوں کی، سچے بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ رب العالمین جل شانہ نے اپنے مقرب، اپنے برگزیدہ بندوں کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی نشانی بیان فرمائی ہے، فرما وَعِبَادُ الرحمن، جو رب کے بندے گئے، رحمان کے بندے گئے، جنہیں رب اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ حالانکہ بندے تو سارے رب کے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی صورت میں جو کائنات میں موجود ہیں، مومن کافر سکھ ہندو یہودی سارے رب کے بندے گئے، لیکن کچھ خاص بندے گئے جنہیں رب اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ تو پتہ چلا ساری کائنات کے بندوں میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جنہیں رب اپنا بندہ کہہ رہا ہے ان کی صداقت میں شک نہیں ہو سکتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرما میرے کچھ برگزیدہ بندے ہیں، کچھ خاص بندے ہیں، کچھ مقبول بندے ہیں، کچھ محبوب بندے ہیں۔ یا اللہ ان کی نشانی کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ رب العالمین نے پہلی نشانی یہ بیان فرمائی الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اے کائنات والو، میرے بندوں کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے جب زمین پہ چلتے گئے اکڑ کے نہیں چلتے، غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرتے گئے۔ یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ ان کے اندر عز و انکساری ہوتی ہے، ان کے اندر غرور نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے، اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ تو پھر خود دیکھ لو، جس کے اندر غرور آئے سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جس کے اندر تکبر آ جائے سمجھ لو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جس کے اندر گھمنڈ آ جائے سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی، جو اپنے مریدوں کو سیدھے طریقے سے سلام نہ کرے، اتنا غرور و تکبر ہو تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے پہلی نشانی بیان فرمائی کہ میرے جو مقبول اور محبوب بندے ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر عز و انکساری کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہوتی ہے، ان کے جسم کے ہر عضو کے اندر عز و انکساری کا رنگ چھلکتا ہے، ان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور، تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوتی ہے۔ یہی نشانی جناب خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمائی تھی۔ آپ نے اللہ کے ولیوں کی 3 نشانی بیان فرمائی ہیں، اور ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، فرما وَتَوَادُعًا كَتَوَادُعِ الْأَرْضِ، فرما جو اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ ہوتا ہے اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور عاجزی کا انداز اور معیار یہ ہوتا ہے، فرما جس طرح زمین کے اندر عاجزی ہے اسی طرح اللہ کے ولی کے اندر بھی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ جس طرح زمین کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، کئی صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، آج تک اس زمین نے اپنے آپ کو نیچے بچھایا ہوا ہے، اس کے اوپر انسان بھی چل رہے ہیں، حیوان بھی چل رکھے گئے، اپنے بھی چل رہے ہیں، بیگانے بھی چل رکھے گئے، کوئی آستہ چل رہا ہے، کوئی دوڑ رکھا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی بلڈوزر چلا رہا ہے، مگر آج تک زمین کسی کے آگے اکڑی نہیں ہے، کسی کو منع نہیں کیا کہ میرے اوپر چل نہیں سکتے، میرے اوپر دوڑ نہیں سکتے، میرے اوپر ہل نہیں چلا سکتے، میرے اوپر بلڈوزر نہیں چلا سکتے، میرے اوپر تعمیرات نہیں کر سکتے، بلکہ زمین نے ہر ایک کے لیے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ بچھایا ہوا ہے۔ بایزید بستامی فرماتے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بھی ساری خدائی کے لیے اپنے آپ کو یوں ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بچھا دیتا ہے، اس کے اندر ذرا سا بھی تکبر، ذرا سا بھی غرور اور ذرا سا بھی گھمنڈ نہیں آیا کرتی۔ یہ اللہ کے ولی کی پہلی نشانی ہے کہ اللہ کا ولی عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتا ہے۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے،
بیٹھے ہوئے تھے دریائے دجلہ کے کنارے پر، ادھر سے ایک فقیر آیا اور آپ اللہ کی یاد کے اندر مستغرق تھے، اور اللہ کے ولیوں پر ایک وقت ایسا آتا ہے، کیفیت ایسی آتی ہے کہ اللہ کی یاد میں اتنے ماں ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی انہیں پرواہ نہیں رہتی، دنیا کی انہیں کوئی خیال اور فکر تک نہیں رہتی ہے۔ اب یہ اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر اللہ کی ضربیں لگائے جا رکھے کہ ادھر سے ایک فقیر آیا، ایک بندہ آیا، آ کر آپ کو آواز دی، مگر آپ اللہ کی یاد میں لگے، مست الست ہو گئے، کوئی توجہ نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی فکر نہیں۔ وہ فقیر آگے گیا، جا کر آپ کو کندھے سے پکڑا اور زور سے ہلایا، زور سے ہلا کے پوچھتا ہے، اے بندہ خدا، میرا ایک سوال ہے۔ کہا جی کیا سوال ہے، پوچھو۔ آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا، پوچھو کیا سوال ہے۔ کہنے لگا عید کب ہوگی؟ کہنے لگا فقیر، اے بندہ خدا عید کب ہوگی؟ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرما جناب خواجہ غلام فرید نے، آپ نے فرمایا عید تب ہوگی جب یار کی دید ہوگی، جب یار کی دید ہوگی، یار کے مکھڑے کی زیارت ہوگی، یار کا دیدار نصیب ہوگا، یار سے ملاقات ہوگی، اسی دن عید ہوگی۔ پھر اللہ کی یاد کے اندر لگے ہوئے سر جھکا دیا، پھر اللہ کی یاد میں مستغرق ہو گئے۔ فقیر نے پھر آواز لگائی مگر کوئی جواب نہیں، پھر کندھے سے پکڑ کے زور سے ہلایا، کہا بابا جی ابھی تو بات ادھوری ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ایک سوال کا جواب ملا ہے لیکن ایک اور سوال ہے۔ زور سے ہلایا تو متوجہ ہوئے دیکھ کے فرما، پوچھ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بابا جی یہ پوچھا عید کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب یار کی دید ہوگی۔ اب یہ بھی بتاؤ کہ یار کی دید کب ہوگی؟ اب یہ بتاؤ کہ یار کی دید کب ہوگی؟ عید تب ہوگی جب یار کی دید ہوگی۔ اب یہ بتاؤ، اس سوال کا جواب دو کہ یار کی دید کب ہوگی، یار کا دیدار کب ہوگا، یار کی زیارت کب ہوگی؟ غلام فرید نے فرما بندہ خدا، جس وقت اندر سے میں مر جائے گی نا، اسی دن یار کا دیدار ہو جائے گا۔ یہ تصوف کا سب سے پہلا سبق ہے، جو ولایت کا سب سے پہلا سبق ہے کہ اندر سے میں مارنی ہے۔ جب میں مر جائے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اندر سے انانیت، نفسانیت، بس میں ہی میں اور کچھ بھی نہیں، جب یہ بندے کے اندر میں آ جاتی ہے نا، وہ اللہ کا سب سے ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب اندر سے میں ختم ہو جائے نا، چونکہ یہ میں ہی سب سے بڑا تکبر ہے، یہ میں ہی سب سے بڑا غرور ہے، میں ختم ہو جائے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ فرما جس دن میں ختم ہو جائے گی اس دن یار کا دیدار ہو جائے گا، یار کی دید ہو جائے گی، اور جس دن یار کی دید ہو جائے گی اسی دن ہماری عید ہو جائے گی۔ زور لیا ہو سبحان اللہ۔ اور یہی خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عید آئی او مینڈا یار نہیں آیا، شالا خیر ہوئے او دے دم دی چنگا نہیں لگے دا، کسی چیز پہ نظر نہیں جم دی، سکھا والیا سکھ نال سوو، کتے میرا تے گزارا غم دی، غلام فریدا مینڈا یار نہیں آیا، بن یار عید میرے کس کم دی۔ یار کا دیدار نہیں، یار کی ملاقات نہیں، پھر عید آئی تو کس کام کی؟ عید کا کوئی مقصد نہیں ہے، عید تو تب ہوگی جب یار کا دیدار ہو جائے گا، اور یار کا دیدار تب ہوگا جب اندر سے میں ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ دوسری نشانی اللہ نے یہ بیان فرمائی، فرما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرما میرے ولیوں کی، میرے برگزیدہ اور محبوب بندوں کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو بس فقط سلام کہتے ہیں، سلام میں متارکت کرتے، کوئی بحث و مباحثہ، کوئی لمبی چوڑی تمیز اور لمبا چوڑا جھگڑا نہیں کرتے، بس رب کا پیغام پہنچا دیا، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، کوئی پسند کرے نہ کرے، کوئی فالو کرے نہ کرے، کوئی عمل کرے نہ کرے، وہ رب کا پیغام پہنچا کے اگر کوئی بحث و مباحثہ کرنے کی کوشش کرے، کوئی جاہل آپ سے مخاطب ہو جائے، بس سلام میں متارکت کرتے اور اپنی راہ کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی اللہ نے فرما وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
و قیاما، فرما میرے سچے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کی ساری کی ساری رات اللہ کی بندگی کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر، قیام کی حالت میں اور رکوع سجود کی حالت کے اندر گزرتی ہے۔ ان کی ساری رات اللہ کی یاد کے اندر گزرتی ہے۔ یاد رکھنا کہ جنہیں ہم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کہتے ہیں، یعنی پیروں کا پیر کہتے گئے، آپ ان کی سیرت اور کردار اٹھا کر دیکھو، 15 سال آپ کی زندگی کیسے گزرے گئے جن کے اندر کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں تھی کہ جس رات آپ نے پورا کا پورا قرآن ختم نہ فرمایا ہو۔ ہم ویسے کسی کو پیر نہیں مانتے، جنہیں ہم پیر مانتے ہیں ان کی سیرت اور کردار یہ ہے کہ 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ان کی زندگی کا بیشتر اور اکثر حصہ وہ ہے، انہوں نے اللہ کی بندگی بھی بڑی کی ہے، شب بیداری بھی کی ہے، تہجد گزاری بھی بڑی کی ہے، اللہ کو یاد بھی بڑا کیا ہے، لیکن اللہ کے اس ولی کی غوث اعظم کی سیرت اور کردار کا یہ عالم ہے کہ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ وہ ہے جو دین متین پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزرا ہے۔ آپ نے دین متین کی خدمت کے اندر زندگی کا بیشتر حصہ گزارا ہے، صرف پیری مریدی نہیں کی ہے، لوگوں سے نذرانے وصول نہیں کیے، بلکہ زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے دین متین کی خدمت کی ہے۔ اور آپ کا بہت بڑا مدرسہ تھا، مدرسے کے محتمم تھے، 3000 عالم دین ہر سال آپ کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے۔ پھر آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ کے ولی نے دین متین کی کتنی خدمت فرمائی۔ تو یاد رکھنا آج کچھ ایسے بھی پیر ہیں جو خود نماز نہیں پڑھتے، خود نماز نہیں پڑھتے، مرید تو دور کی بات ہے، پیر صاحب خود نماز نہیں پڑھتے، اور نماز کے بارے میں پوچھو تو کہتے ہیں ہم دل کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم مکے میں جا کے پڑھتے ہیں، ہم مدینے کے اندر پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بندہ خدا، تو قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے یا جن کے قلب اطہر پہ رب نے قرآن نازل فرمایا تھا وہ اس قرآن کو اور رب کے میسج کو، رب کے احکامات کو زیادہ سمجھتے گئے؟ اگر نمازیں دل کی ہوتی، نمازیں خیال اور تصورات کی ہوتی، اگر نمازیں یوں ہوتی تو رب کے حبیب کبھی پریکٹیکل طور پہ نماز نہ پڑھتے، بلکہ دل کی نمازیں پڑھ کے اپنی امت کو دل کی نمازیں پڑھنے کا حکم دیتے۔ خود میرے آقا نے اپنی امت کو نماز بھی سکھائی اور میرے آقا نے پیغام بھی دیا، فرما صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، خیالی نمازوں کا کوئی تصور نہیں، نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ اگر خیالی ہوتی تو حضور کہتے دل کی نمازیں پڑھ لینا، خیال کی نمازیں پڑھ لینا، لیکن آقا حضور نے پڑھ کے بتائی ہے، ساتھ فرما صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، جیسے مجھے قیام کرتا ہوا رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طرح تم نے بھی قیام بھی کرنا، رکوع بھی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو بھی جھکانا۔ تو نمازیں خیالی نہیں ہوتی ہے۔ جو پیر کہے کہ خیالی نمازیں پڑھتے ہیں، دل کی نمازیں پڑھتے ہیں، سمجھ لو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس لیے کہ پیر شریعت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ پیر کے لیے سب سے پہلے شریعت کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر دل کی نمازیں ہوتی تو عمر فاروق مسجد کے اندر شہید نہ ہوتے، پھر مسجد کے اندر کس مقصد کے لیے جاتے؟ اگر دل کی نمازیں ہوتی تو مولا علی حیدر کرار مسجد کے اندر شہید نہ ہوتے، اگر دل کی نمازیں ہوتی تو امام عالی مقام امام حسین کربلا کے میدان میں سر سجدے کے اندر نہ کٹاتے، بلکہ گھر کے اندر بیٹھ کے دل کی نمازیں پڑھ کے امت کو سبق دیتے تھے پر دل کی نمازیں پڑھنے کے۔ لیکن جناب فاروق اعظم نے، حیدر کرار نے اور امام حسین نے نماز کی حالت میں جامع شہادت نوش بتایا گیا، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمارے آقا کی غلامی کا دم بھرنے والوں، نمازیں خیال کی نہیں ہے، نمازیں تم نے زندگی میں پریکٹیکل طور پہ ہی ادا کرنی ہے، خیالی نمازیں نہیں، پریکٹیکل طور پہ نمازیں ادا کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دن کے اندر جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو پورے ہوتے ہیں، کوتاہی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب رات آتی ہے، ایک طرف رب العالمین نے رات بنائی ہے سکون کے لیے، آرام کے لیے، نیند کے لیے، لیکن اللہ کے ولی رات کو بھی آرام نہیں کرتے ہیں، رات کو بھی اللہ کی یاد کے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں، رکوع اور سجود کے اندر لگ جاتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں رات پوے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مدانو یاد سجن دی ستیاں آنے جگاوے، راتی زاری کر روندے نیند کھاتی تو دے
बजरियो गुनाहगार सदां दे सब नीवे होंदे। तीन निशानियां अल्लाह ने बयान फरमाई एक तो मेरे महबूब और मकबूल और बरगुज़ीदा बंदों की निशानी क्या कि आजिज़ और इनकिसारी का पैकर होते। दूसरा ये कि जाहिलों से बहस मुबासा नहीं करते बल्कि किनारा कशी इख्तियार करते हैं। और तीसरा ये है कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की बंदगी के अंदर, अल्लाह की याद के अंदर लगा देते हैं। तो जिसके अंदर ये तीन निशानियां पाई जाएं समझ लो अल्लाह का महबूब और मकबूल बंदा। अगर इनमें से कोई एक निशानी भी नहीं पाई जा रही तो समझ लो वो झूठा है। वो झूठा है, उसके हाथ में हाथ देने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी बारगाह में जाकर हाज़िरी और नजराने पेश करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि ये जो निस्बत का सिलसिला है इसका कोई ना कोई मकसद है। अगर मकसद पूरा नहीं हो रहा तो फिर हाथ में हाथ देने का कोई फायदा नहीं है। कुरान उठा के देखो, मेरे आका हुजूर ने जो सहाबा और साहबियात को बैत किया, कुरान की दर्जनों आयात उसके ऊपर गवाह हैं। मेरे आका ने जब भी किसी को बैत किया है गैर मशरूत तरीके से नहीं बल्कि मशरूत तरीके से मेरे आका ने बैत फरमाया। आका ने शर्तें मुकर्रर की हैं, फरमा अगर इन शर्तों के ऊपर पूरा उतर सकते हो तो बैत करूंगा, अगर पूरी नहीं कर सकते, डिमांड और मुतालबात पूरे नहीं कर सकते तो फिर बैत करने की जरूरत नहीं है। तो आज अगर पीर साहब बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी डिमांड और मुतालबे के गैर मशरूत तरीके से हाथ में हाथ दे के बैत करते जा रहे हैं, समझ लो ये सिर्फ तादाद बढ़ाने का चक्कर है, ये शोहरत का चक्कर है। असल जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए मकसद बैत को समझो, वलियों की अजमत को समझो और वलियों की पहचान समझो कि वली कहते किसे हैं, असल में वली होता कौन है। तो फिर जो अल्लाह का वली हो उसके साथ निस्बत जोड़ो, उसकी निस्बत दुनिया के अंदर भी फायदा देगी, कब्र के अंदर भी देगी और हशर के अंदर भी देगी।